ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میری اماں کا تعلق نہایت غریب گھرانے سے تھا۔ بس 2 وقت کی روٹی پر گزارا ہوتا۔ میری اماں بتاتی تھیں کہ میرے نانا محنت مزدوری کیا کرتے تھے، مگر غربت نے ان کے مزاج کو سخت نہیں بنایا۔ وہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ میرے نانا اور نانی دونوں چچا زاد تھے۔ خاندان والوں کی باہمی رضامندی سے رشتہ طے ہوا تھا۔ دونوں میں نباہ بہت اچھا ہوا تھا۔ شادی کے 3 سال بعد بھی جب اولاد نہ ہوئی تو میری نانی عورتوں کی باتوں سے پریشان ہو جاتی، مگر انہوں نے ہمت نہ ہاری اور نانا بھی اللہ کی مرضی کا کہہ کر سمجھاتے رہتے۔ پھر ایک دن اچانک سے میری نانی کی طبیعت خراب ہوئی۔ ان کو گاؤں میں دائی کے پاس لے کر جائے اور پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہیں۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ جب یہ خوشخبری نانا کو سنائی تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے۔ کچھ عرصے کے بعد جب اماں کی پیدائش ہوئی تو میرے نانا اور نانی اپنی استطاعت کے مطابق جلیبیاں بانٹنے لگے۔ انہوں نے اماں کو بہت لاڈ پیار سے پالا۔ جب اماں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو میری نانی کا انتقال ہو گیا۔ میرے نانا ہر وقت روتے رہتے، لیکن میری اماں نے ان کو سنبھالا اور ساتھ ساتھ گھر کی ذمہ داریاں بھی نبھائیں۔ جب کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد نانا نے میری اماں کا رشتہ اپنے بھانجے کے ساتھ کر دیا۔ اماں کو کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ ان کی شادی ان کی پھوپھی زاد سے ہونے جا رہی تھی۔ اس کا تعلق کھاتے پیتے گھرانے سے تھا۔ ساری زندگی اپنے والدین کے گھر غریبی جھیلی تھی۔ ان کی قسمت جاگ رہی تھی، اسی وجہ سے وہ انہیں پسند کرتی تھی۔ زندگی خوشگوار گزرے کی پڑوں کی باہمی رضامندی کے بعد جب دونوں کی شادی ہو گئی تو ان کے درمیان بہت اچھا نباہ ہوا۔ پھر ایک دن اچانک اماں کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو ابا ان کو فوری ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ ابتدائی طبی امداد کے بعد جب ڈاکٹر نے انہیں اولاد کی خوشخبری سنائی تو دونوں بہت زیادہ خوش ہوئے۔ دونوں نے پورے گاؤں میں برفی تقسیم کی۔ کچھ عرصہ قبل جب میری پیدائش ہوئی تو دونوں بہت زیادہ خوش تھے۔ اماں بتاتی ہیں کہ ابا مجھے پیار کرتے نہ تھکتے تھے، سارے کام چھوڑ کر ہر وقت میرے ساتھ کھیلتے رہتے۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا۔ جب میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو مجھے یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے دوران ایک لڑکے سے محبت ہو گئی۔ وہ بھی مجھ سے محبت کرتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ میرے گھر رشتہ لے کر آنا چاہتا ہے کیونکہ ہم دونوں کی تعلیم مکمل ہونے والی تھی۔ اس وجہ سے وہ مجھ سے جدائی کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جب ہم دونوں اپنی پڑھائی مکمل کر کے یونیورسٹی سے جا رہے تھے تو اس نے میرے سامنے التجا کی کہ وہ رشتہ لے کر آنا چاہتا ہے، مگر میں نے اپنے والدین سے بات نہیں کی تھی۔ جب میں نے اسے بتایا تو اس نے مجھے ہمت دی۔ پھر میں نے اپنے والدین سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب میں نے ان سے رشتے سے متعلق بات کی تو دونوں نے میری خواہش کا احترام کیا اور مجھ سے اصرار کرنے لگے کہ لڑکے اور اس کی فیملی کو بلاؤ۔ میں نے ان دونوں کو بہت زیادہ شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے میری اتنی بڑی مشکل حل کر دی، کیونکہ معاشرے میں ہونے والے واقعات کی وجہ سے میرے دل میں بہت سے وسوسے تھے جن کے میرے والدین کی باہمی رضامندی نے ختم کر دیا۔ جب میں نے لڑکے کو رشتہ لانے کا کہا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوا اور اگلے دن اپنی فیملی کے ہمراہ ہمارے گھر آ گیا۔ جب میرے والدین اس سے ملے تو ان کو وہ لوگ پسند آئے۔ میرے والدین نے ان کا رشتہ پکا ہونے کے لیے ہاں کر دی۔ لڑکے نے کہا وہ جلدی شادی کرنا چاہتا ہے تو میرے والدین کو اس کی بات بہت پسند آئی، کیونکہ میرے والدین میری تعلیم مکمل ہونے کے بعد جلد از جلد شادی کرنا چاہتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں منظور ہے۔ میرے والدین نے کہا کہ جنوری کے مہینے کی 20 تاریخ کو آپ لوگ بارات لے کر آ جائیں۔ میری مرضی کے لڑکے سے شادی ہو رہی تھی۔ سب کچھ اتنا آسانی سے ہو گیا، اس بات پر تو میں بہت زیادہ خوش تھی۔ میرے والدین نے ساری تیاریاں میری مرضی سے کی۔ انہوں نے کوئی بھی کمی نہیں چھوڑی۔ میں نے تمام کپڑے زیورات اپنی مرضی کے مطابق لیے۔ میری امی ہر وقت میری بلائیں لیتی نہ تھکتی۔ میری مہندی انتہائی دھوم دھام سے کی گئی۔ میرے تمام دوستوں نے خوب انجوائے کیا۔ انہوں نے گانے گائے، آدھی رات تک ڈھولک کی تھاپ پر سر بکھیرے۔ ان کے لیے مزیدار کھانے کا انتظام کیا گیا۔ پھر سب اپنے گھروں کو لوٹ گئی۔ اس طرح مہندی کا فنکشن اختتام پذیر ہوا اور پھر جب میری شادی تھی اچانک پتہ لگا میرے ہونے والے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ فوت ہو گیا۔ تو میرا نکاح میرے جیٹ سے ہو گیا جس کی پہلے شادی ہو چکی تھی۔ جب میں بیاہ کر گئی تو میری سوتن میرا بہت خیال رکھتی تھی، بہت عزت کرتی اور ہر وقت میرے پیر دباتی اور کہتی کہ ہماری تو قسمت ہی کھل گئی، ہمیں تم ملی ہو۔ روزانہ رات ہوتے ہی مجھے کچھ پیسے دے جاتی اور کہتی کہ یہ تیری امانت ہے لیکن شوہر کو نہ دکھانا۔ مجھے یہ سارا ماجرا بہت حیرت میں ڈالتا۔ ایک روز اچانک سوتن کے کمرے میں گئی تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ تو ایک بانجھ عورت تھی۔ وہ اپنے ہاتھ میں کچھ کاغذ کے ٹکڑے لے کر بیٹھی رو رہی تھی۔ میں نے بنا آواز کیے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر دیکھا تو وہ ڈاکٹرز کی رپورٹ لگ رہی تھی جس پر صاف لکھا ہوا تھا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، اور وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔
تو میں اس کو چپ کروانے کے لیے آگے بڑھی۔ جب میں نے اس سے میری طرف دیکھا تو جلدی سے اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ جب میں نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے کاغذ میرے سامنے لہرا دیے، تو میں نے اس کو دلاسا دیا۔ میری سوتن مجھ سے کہنے لگی کہ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں، میرا خیال ہے کہ تم سے مزید چھپانا نہیں چاہیے۔ وہ مجھے بتانے لگی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ جب میری سوتن نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے میری ساس کھڑی تھی۔ اس نے بتایا کہ میری سوتن کے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں۔ اچانک سے میری سوتن کی حالت غیر ہو گئی۔ آخر صدمہ جو اتنا بڑا ملا تھا، وہ زمین پر گر کر رونے لگی تو میری ساس نے اس کو دلاسا دیا۔ مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا۔ میں نے بڑھ کر اسے دلاسا دیا اور اس سے کہا کہ یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، جس نے دی ہے اس نے واپس بھی جانا ہے، اور جلدی سے کچن میں جا کر پانی کا گلاس لائی اور اس کو جب پانی کا گلاس تھمایا تو مشکل سے 2 گھونٹ اس نے اندر کیے۔ پھر میری ساس نے آ کر بتایا کہ میرا شوہر آ گیا ہے۔ میں اپنی سوتن کے ساتھ اس کے والدین کے گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ وہاں کا ماحول کافی سوگوار تھا۔ میری سوتن کے والد کی تمام تدفین کا انتظام میرے شوہر نے کیا۔ میں اپنی سوتن کے ہمراہ 3 دن اس کے والدین کے گھر پر رکی۔ میری سوتن نے خود کو کافی حد تک سنبھال لیا تھا۔ جب میری سوتن کے والد کا سوئم ہو گیا تو ہم دونوں گھر کو واپس آ گئیں، اور جب ہم دونوں گھر میں داخل ہوئیں تو ایک بہت بڑی مصیبت ہمارا استقبال کر رہی تھی۔ ہماری ساس کو خون کی الٹیاں آ رہی تھیں اور مسلسل اپنا سینہ مل رہی تھی۔ ان دنوں جلدی سے ان کے پاس پہنچے اور میں نے جلدی سے جا کر شوہر کو فون کیا، کیونکہ وہ ہمیں گھر چھوڑ کر کسی کام کے سلسلے میں کہیں گئے تھے۔ میری سوتن نے مجھے بتایا کہ ساس کے کمرے میں جا کر دوائیاں لے کر آؤ۔ جب میں کمرے میں دوائیاں ڈھونڈنے کے لیے پہنچی تو وہاں کا منظر دیکھ کر میں لرز گئی، کیونکہ وہاں پر ساس کے بال گرے ہوئے تھے۔ ان کے بال دیکھ کر مجھے پریشانی ہوئی، مگر میں جلدی سے ان کی دوائیاں ڈھونڈنے لگی تو میری نگاہ ایک لفافے پر جا پڑی جو ڈاکٹر کی رپورٹ لگ رہی تھی، جس پر لکھا ہوا تھا کہ میری ساس کو کینسر ہے، وہ بھی آخری سٹیج پر۔ مجھے بہت زیادہ پریشانی ہوئی کیونکہ مجھے کسی نے بھی اس بارے میں نہیں بتایا تھا۔ مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا کہ میں اس سب سے بے خبر تھی۔ میں مطلوبہ دوائیاں لے کر جیسے ہی باہر پہنچی تو میرے شوہر آ چکے تھے اور مجھے ایمبولینس کے سائرن کی آوازیں سنائی دیں۔ جلدی سے ساس کو ایمبولینس میں اہلکار اٹھا کر گاڑی میں ڈالنے لگے۔ میں اور میری سوتن بھی ساس کے پاس ایمبولینس میں بیٹھ گئی۔ جیسے ان کو اسپتال لے کر گئے تو ڈاکٹر نے فوری طور پر معائنہ کیا، کیونکہ ڈاکٹر پہلے سے ہی میری ساس کو جانتا تھا۔ تو اس نے جو ہمیں خبر سنائی، وہ خبر سن کر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے 7 آسمان مجھ پر آ گرے ہوں، کیونکہ ڈاکٹر نے بتایا کہ میری ساس کے پاس وقت بہت کم ہے، اور ڈاکٹر نے میری ساس کو مستقل ہاسپٹل میں داخل کر لیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ میری ساس کے تمام بال ختم ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کے بال تیزی سے گر رہے ہیں۔ میری سوتن اور شوہر دونوں گھر گئے ہوئے تھے کیونکہ وہ کھانے کا کچھ سامان لانا چاہتے تھے، تو میں نے ڈاکٹر کو ان کے بال ختم کرنے کی اجازت دے دی۔ مجھے اپنی ساس کی حالت دیکھ کر بہت زیادہ دکھ ہو رہا تھا، کیونکہ انہوں نے کبھی میرے ساتھ بہو جیسا برتاؤ نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے مجھے اپنی بیٹی بنا کر رکھا۔ میرے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہوا جب میری شادی تھی تو اس وقت میرا شوہر فوت ہو گیا۔ انہوں نے میری شادی اپنے دوسرے بیٹے سے کروا دی، مگر مجھے تنہا نہ ہونے دیا اور لوگ مجھے باتیں نہ سنائیں۔ انہوں نے میرے والدین کے سامنے اپنے دوسری بیٹی کی پیشکش رکھی، مگر ساس نے مجھے کبھی بھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا اور نہ ہی منحوس ہونے کا طعنہ دیا۔ میں اسپتال میں رہ کر ان کی خدمت کرتی۔ وہ مجھ سے اکثر پوچھتی تھی کہ مجھے اسپتال میں داخل کیوں کیا گیا ہے، مگر میں انہیں کینسر میں مبتلا ہونے کا نہیں بتاتی، بلکہ ان سے کہہ دیتی کہ آپ جلد ٹھیک ہو جائیں گی، پھر ہم سب اکٹھے گھر واپس چلیں گے۔ اسپتال میں 1 ہفتہ ہی گزرا کہ اچانک میری ساس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ میں جلدی سے جا کر ڈاکٹر کو بلایا۔ وہ معائنہ کرنے کے لیے ایمرجنسی کے اندر داخل ہوئے اور مجھے باہر رہنے کا کہا۔ مجھے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی تھی کیونکہ میرا شوہر اور سوتن دونوں گھر گئے ہوئے تھے۔ میں نے جلدی سے اپنے شوہر کو فون کیا اور ان کو ساس کی طبیعت خرابی کے بارے میں مطلع کیا۔ جب انہوں نے اپنی جلدی آنے کے بارے میں بتایا تو میں نے فون بند کر دیا اور ڈاکٹر نے ایمرجنسی سے باہر آ کر جو خبر مجھے دی وہ مجھ پر پہاڑ کی طرح ٹوٹی۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ میری ساس اس دنیا میں نہیں رہی۔ ان کی بات سن کر میں زار و قطار رونے لگی۔ اتنی دیر میں میرا شوہر بھی آ گیا۔ جب میں نے انہیں افسردہ خبر سنائی تو وہ ششدر رہ گئے، خبر جو اتنی بڑی ملی تھی، اور ساس کو ایمبولینس میں لے کر گھر واپس آئے۔ گھر میں ماتم کا سما تھا اور پھر دھڑا دھڑ لوگ آنے لگے۔ میری ساس کی تدفین کے بعد سب لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ وقت کا کام رکنا نہیں بلکہ مسلسل چلتے رہنا ہوتا ہے۔ وقت کسی کے لیے بھی نہیں رکتا، اور سب اپنی روٹین پر واپس آ گئے۔ میں اور میری سوتن سارا دن گھر کے کاموں میں مشغول رہتی۔ آج ہم دونوں نے گھر کی تفصیلی صفائی کرنے کا ارادہ کیا۔
میں جب کمرے صاف کرنے لگی تو میں نے اپنی سوتن کی وہی رپورٹ دیکھی جس میں اس کے بانجھ ہونے کے بارے میں بھی لکھا ہوا تھا، تو میرے ذہن میں ماضی کا عکس لہرایا۔ میں جلدی سے سوتن کے پاس گئی اور اس سے پوچھا کہ آپ مجھے کچھ بتانا چاہتی تھی نا جب میں نے آپ کی رپورٹ دیکھی تھی، مگر پھر افسوسناک واقعات کی وجہ سے سب کچھ فراموش ہو گیا۔ اس نے مجھے ٹالنا چاہا مگر میں نے برابر ضد کی۔ پھر اس نے مجھے بتانا شروع کیا۔ جب مجھے بانجھ ہونے کا پتہ چلا تو وہ زیادہ دکھی ہوئی اور انہی دنوں میرے دیور کی شادی تمہارے ساتھ ہونے والی تھی، مگر اس کے ساتھ ہونے والے حادثے کی وجہ سے نہ ہو سکی۔ تو میں نے ساس کو کہا کہ آپ میرے شوہر کی شادی اس لڑکی سے کروا دیں۔ جب تمہاری شادی ہو گئی تو مجھے فکر لاحق ہوئی کہ کہیں تم بھی میری طرح بانجھ نہ ہو، تو میں تمہارے سلسلے میں ایک نیک ہستی کے پاس گئی۔ ان کا نام پیر عنایت شاہ ہے، اللہ نے ان کے ہاتھ میں بہت شفا رکھی ہے، ان کے پاس ہر مرض کا علاج ہوتا ہے۔ جب میں نے انہیں اپنے بارے میں بتایا تو انہوں نے بہت افسوس کا اظہار کیا اور پھر میں نے ان سے تمہارے بارے میں حساب کتاب کروایا تو مجھے پتہ چلا وہ مجھے سن کر بہت زیادہ دکھ ہوا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہاری سوتن پر کسی برے آسیب کا سایہ ہے جس کو عمل کے ذریعے دور کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد تمہاری سوتن کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوں گے۔ تو مجھے ان کی بات سے تسلی ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں پانی پڑھ کر دیتا ہوں یہ تم اپنی سوتن کو ہر روز صبح شام اور دوپہر کو پلاتی رہنا، مگر میں نے ان سے کہا کہ اگر میں اس کو اس طریقے سے پانی پلاؤں گی تو وہ مجھ پر شک کرے گی اور ہم دونوں کا رشتہ ایسا ہے کہ ایک عورت ہونے کے ناطے وہ مجھ پر کبھی بھی یقین نہیں کرے گی۔ تو انہوں نے مجھ سے کچھ پیسے مانگے تو میں نے حیرانی سے ان کی طرف دیکھا، مگر انہوں نے کہا کہ یہ پیسے میں نے اپنے لیے نہیں مانگے کیونکہ مجھے نیک عمل کا اجر اللہ کی طرف سے ملے گا۔ انہوں نے کہا اگر تمہارے پاس اپنے گھر کے لائے ہوئے پیسے ہیں تو وہ مجھے دے دو۔ میں نے اپنے پرس سے پیسے نکال کر ان کی طرف بڑھائے تو انہوں نے مجھے وہ پیسے پڑھ کر دیے اور مجھ سے کہا کہ یہ پیسے جا کر اپنی سوتن کو دے دینا اور اسے کہنا کہ اس کو سنبھال کر رکھیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ اگر وہ پیسوں کو سنبھال کر اپنے پاس رکھے گی تو برے آسیب اس سے دور ہو جائیں گے اور اس طرح اس کی اولاد ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اور انہوں نے مجھے بتایا کہ جب تمہاری سوتن کی اولاد ہو جائے گی تو اس کو لے کر یہاں زیارت کروانے کے لیے آنا۔ اور جب میں نے وہ پیسے تمہیں دیے اور شوہر کو بتانے سے اسی لیے منع کیا کہ وہ سب کو خام خیالی تصور کرتے ہوئے ان چیزوں پر یقین نہیں کرتے۔ مجھے اپنے بانجھ ہونے کا پتہ چلا تھا تو میں نے شوہر سے پیر بابا کے پاس جانے کا کہا تو وہ میرے ساتھ بہت عرصہ ناراض رہے۔ جب میں نے اپنی سوتن کی باتیں سنی تو مجھے حیرانی ہوئی، کوئی انسان دوسرے کے بارے میں سوچ سکتا ہے، مگر جب میں نے اپنی سوتن کی طرف دیکھا تو مجھے اس بات پر یقین آیا کہ میری سوتن نے مجھ سے پیسوں کے بارے میں پوچھا تو میں نے اسے بتایا کہ پیسے میں نے اپنے پاس محفوظ رکھے ہوئے ہیں، وقت کا کام ہے گزرنا، وقت کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ کچھ عرصے بعد جب میری اچانک بھی طبیعت خراب ہوئی تو میری سوتن مجھے پریشانی کی حالت میں اسپتال لے کر گئی۔ جو خبر ڈاکٹر نے ہمیں سنائی وہ ہم دونوں کے لیے بہت زیادہ خوش بخت ثابت ہوئی۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوگی کیونکہ مجھ میں خون کی بہت کمی تھی جس کی وجہ سے بچے کو خطرہ ہو سکتا ہے، اور اس نے مجھے اولاد کی خوشخبری کے ساتھ پریشانی سے بھی دوچار کیا۔ مگر میری سوتن نے مجھے حوصلہ دیا اور ڈاکٹر سے خون بڑھانے کی دوائیوں کے بارے میں پوچھنے لگی۔ ڈاکٹر نے خوراک پر توجہ دینے کے ساتھ ساتھ دوا اور کچھ ہدایات لکھ کر مجھے سوتن کے ہاتھ میں پکڑا دی اور ہم دونوں وہاں سے گھر واپس آئے۔ اور جب یہ خوشخبری میری سوتن نے شوہر کو سنائی تو وہ مجھے خوشی سے نہال ہو گیا اور جلدی سے مٹھائی لے کر آیا اور پورے محلے میں تقسیم کی۔ میری سوتن سارا دن میرا خیال رکھتی، دوائیاں اور خوراک وقت پر دیتی، مگر میری حالت دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی جس کی وجہ سے میں اکثر پریشان رہتی تھی۔ مجھے ہر وقت متلی ہوتی جو خوراک کی وجہ سے مجھ سے کچھ کھایا بھی نہیں جاتا، فوری طور پر وہ سب باہر آ جاتا جو بھی میں کھاتی۔ میری حالت کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تو ڈاکٹر نے بہت زیادہ کمزوری بتائی۔ اس نے بتایا کہ اکثر ایسی حالت میں متلی ہوتی رہتی ہے۔ اگر اس نے تشویشناک خبر یہ بتائی کہ مسلسل متلی کی وجہ سے میری حالت کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر نے کچھ وائٹامنس لکھ کر دیے اور ہم دونوں گھر واپس آ گئیں۔ جب میرے والدین کو میری طبیعت خرابی کے بارے میں علم ہوا تو وہ دونوں میرے گھر آئے۔ میری اماں نے بہت زیادہ ضد کی کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہیں، مگر میں نے خود ہی منع کر دیا اور انہیں اپنی سوتن کے بارے میں بتایا کہ وہ میرا بڑا خیال رکھتی ہے۔ جب اماں نے میری باتیں سنی تو ان کی پریشانی کم ہوئی۔ میرے والدین کچھ دیر میرے گھر رکے۔ میری سوتن نے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ میری سوتن کی خدمت کو میرے والدین نے نظر انداز نہ کیا اور اسے ڈھیر ساری دعاؤں سے نوازا۔ جب رات کو میرے شوہر واپس آئے تو ان سے ملنے کے بعد پھر واپس سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ میری سوتن میرا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگی، مجھے مکمل طور پر آرام کرواتی۔ میں جب کمرے میں لیٹ کر آرام کر رہی تھی تو مجھے کمرے سے باہر کچھ گرنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے جلدی سے باہر جا کر دیکھا تو میرے اعصان خطا ہو گئے۔
میری سوتن فرش پر گری ہوئی تھی اور اس کے ماتھے سے خون کے فوارے چھٹ رہے تھے۔ میں نے جلدی سے اسے اٹھانے کی کوشش کی مگر خون بہہ جانے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی۔ میں نے پریشانی کے عالم میں جلدی سے شوہر کو فون کیا اور اس کو سوتن کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے مجھے ہدایت کی کہ فون کو کسی کپڑے سے دبا کر رکھوں۔ میں نے جلدی سے فون بند کیا اور اپنے دوپٹے سے سوتن کا خون دبانے لگی اور اس کو مسلسل ہوش میں لانے کے لیے پکار رہی تھی مگر اس کی موجودگی میں کوئی بھی جنبش نہ ہوئی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو شوہر کو دروازے پر کھڑا پایا۔ وہ جلدی سے سوتن کی طرف بڑھے اور اس کو لے کر اسپتال کی طرف روانہ ہوئے۔ ڈاکٹر نے جلدی سے طبی امداد کی مگر سوتن کا خون مسلسل بہتا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے میرے شوہر کو بتایا کہ ان کی سرجری کرنا ہوگی کیونکہ ان کا جسم اندر سے متاثر ہوا ہے جس کی وجہ سے ان کا ماس مکمل طور پر پھٹ چکا ہے۔ تو میرے شوہر نے کوئی بھی دیر کیے بنا انہیں جلدی سے سرجری کرنے کا کہا۔ تو ڈاکٹر میری سوتن کو سرجری کے لیے ایمرجنسی لے گئے۔ میں اپنی سوتن کی صحت یابی کے لیے دعا کرنے لگی کیونکہ اچھے اور نیک لوگوں کے لیے انسان کی دل سے دعا نکلتی ہے۔ چند گھنٹوں بعد ڈاکٹر نے آپریشن کے بعد کامیاب ہونے کی خوشخبری سنائی جس پر میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، نوافل ادا کیے۔ پھر میں نے ایمرجنسی میں جا کر سوتن پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونکی تو اسے ہوش آ رہا تھا۔ اس نے نیم و آنکھوں سے میری طرف مسکرا کر دیکھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے یقین دلایا کہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ کچھ دنوں بعد ڈاکٹر نے میری سوتن کو ڈسچارج کر دیا تو میں اس کو گھر لے کر جب واپس آئی میں نے اس کی بہت زیادہ خدمت کی اور دیکھ بھال میں مصروف رہی۔ توجہ کی وجہ سے میری سوتن جلد ٹھیک ہو گئی۔ جب میری سوتن بیمار تھی تو میں نے اپنے آپ کو بالکل بھی خیال نہ رکھا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میرے اندر کمزوری بڑھنے لگی۔ جب میری سوتن کو پتہ چلا تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ اس نے میری منت سماجت کی کہ تمہیں اپنا بہت خیال رکھنا پڑے گا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں تمہارے بچے کو کھونا نہیں چاہتی۔ کیا ہوا اگر میری کوئی اولاد نہیں ہے کیونکہ میں پیدا نہیں کر سکتی ہوں، مگر تمہارے ذریعے سے پیدا ہونے والی اولاد بھی تو میری ہوگی، وہ میرے شوہر کی اولاد ہوگی، اس کو میں ماں بن کر پالوں گی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے تمہاری اولاد بہت زیادہ عزیز ہے۔ میری اچانک طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے تمہارا بہت نقصان ہوا ہے۔ میری سوتن پہلے سے بھی زیادہ ہر روز بہت زیادہ میرا خیال رکھتی، خوراک، دوائی اور ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق میری دیکھ بھال کر رہی تھی۔ اس کی بہت زیادہ دیکھ بھال کا نتیجہ یہ ہوا کہ میری کمزوری مسلسل دور ہوتی گئی۔ پھر ایک دن میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی۔ میرے شوہر دفتر سے کام کے سلسلے میں راولپنڈی گئے ہوئے تھے تو میری سوتن مجھے جلدی سے اسپتال لے کر گئی۔ ڈاکٹر نے میری سوتن کو جلد ڈیلیوری کا بتایا۔ جب میری سوتن نے 2 خوبصورت بچے لا کر میرے ہاتھ پر رکھے تو میں نے آواز بلند کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور باری باری دونوں بچوں کو بہت پیار کیا۔ پھر میں نے اپنی سوتن کی طرف دیکھا تو اس نے مجھے بتایا کہ دونوں تمہارے بیٹے ہیں۔ جب میں نے سوتن سے شوہر کے متعلق پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ میں نے انہیں راولپنڈی فون کر کے بتا دیا، وہ کل تک یہاں پہنچ جائیں گے۔ تو میں نے دونوں بچے سوتن کے ہاتھ میں تھما دیے اور میں نے اس سے کہا کہ ان پر سب سے زیادہ حق آپ کا ہے کیونکہ ان دونوں بچوں کی زندگی آپ کی مرہون منت ہے۔ جس طرح آپ نے ہر وقت میری بری حالت میں میرا خیال رکھا، اگر کوئی اپنا بھی ہوتا تو وہ اتنا نہ کر پاتا۔ میں نے اسے کہا کہ یہ دونوں مجھ سے زیادہ آپ کی اولاد ہیں اور آپ جو چاہیں ان کے لیے فیصلہ کر سکتی ہیں۔ میں نے تمام حق اپنے بچوں کا سوتن کے حوالے کر دیا اور میں اس کی خدمت کا صلہ تو نہیں چکا سکتی تھی مگر میں اس کی خوشی دینا چاہتی تھی۔ میری باتیں سن کر اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل آئے۔ اس نے میرے سامنے دونوں بچوں کو لے کر والہانہ چوما۔ اس نے میرے سامنے اس بات کا اعتراف کیا کہ تم میرے دیور سے بہت محبت کرتی تھی، تم دونوں کی محبت کی شادی تھی مگر تمہارے ساتھ وہ حادثہ ہو گیا جس کا مجھے بہت زیادہ دکھ ہے، مگر تم مجھے کبھی بھی خود غرض نہ سمجھنا۔ میں نے تمہاری شادی اپنے شوہر سے اس لیے کروائی کہ ایک تو لوگ تمہیں منحوس ہونے کے طعنے نہ دیتے اور دوسرا مجھے اپنے بانجھ ہونے کا بہت زیادہ غم تھا، اسی لیے میں نے اپنی ساس کے ساتھ مل کر تمہاری شادی اپنے ہی شوہر سے کروا دی، مگر میں نے اسے مزید شرمندہ ہونے سے بچا لیا اور اس سے کہا کہ گزری باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، ہمیں جو خوشی اللہ کی طرف سے ملی ہے اس کو دائمی بنانے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ میری اولاد کی پیدائش کچھ گھنٹوں بعد میرے شوہر بھی راولپنڈی سے اسپتال پہنچے۔ وہ اپنی اولاد کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ پھر اسپتال سے ہم سب اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک دن بچوں کو کپڑے پہنانے کے دوران میری سوتن نے مجھ سے کہا ہم دونوں کو پیر عنایت شاہ کے پاس جانا چاہیے کیونکہ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ جب بچے پیدا ہو جائیں تو اپنی سوتن کو میرے پاس لے کر آنا۔ میری سوتن نے مجھ سے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ ان بچوں کے نام پیر عنایت شاہ رکھیں، تو مجھے اس کی بات بہت پسند آئی۔ ہم دونوں نے پیر عنایت شاہ کے پاس جانے کا پروگرام بنایا مگر اس پروگرام کے بارے میں اپنے شوہر کو کچھ نہ بتایا کیونکہ وہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔
ان کی اپنی ایک الگ دنیا تھی، اسی لیے ہم نے انہیں تنگ نہ کیا۔ میرا شوہر جب دفتر چلا گیا تو ہم دونوں جلدی سے تیار ہونے لگیں۔ تیاری کے دوران اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ جب میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے محلے کی عورت کھڑی تھی۔ جب میں نے اس کے آنے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم غریب اور بے سہارا عورتیں ہیں، ہم دونوں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، جس کی وجہ سے ہماری حالت غیر ہو رہی ہے، اپنے بچوں کے صدقے ہمیں کچھ کھانے کو دے دو۔ تو میرا دل بہت بسیج گیا۔ میں نے جلدی سے اس کو کھانا لا کر دیا۔ جب انہوں نے کھانا مکمل کر دیا، میں نے اپنی سوتن سے مشورہ کرنے کے بعد کچھ پیسے ان کے ہاتھ میں تھما دیے، تو ان دونوں نے میرا بہت شکریہ ادا کیا۔ پھر دونوں گلی کی طرف چلی گئی۔ میں نے سوتن کو اپنے نیک خیالات کے بارے میں بتایا تو اس نے میری حوصلہ افزائی کی اور مجھے ہمیشہ نیک عمل کرنے کا درس دیا۔ تو ہم دونوں جلدی سے بچوں کو اپنے ہمراہ لے کر پیر عنایت شاہ کے پاس گئے۔ جس دربار پر پیر عنایت شاہ موجود تھے وہ جگہ بہت خوبصورت اور پرسکون تھی۔ میں نے جا کر انہیں ادب سے سلام کیا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں نے ان کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ آپ میرے بچوں کے نام رکھیں۔ انہوں نے میرے بچوں کا نام بلال اور علی رکھا۔ دونوں بچوں کو اپنے پاس پڑا ہوا نمک کھلایا اور ہم سب کو ڈھیر ساری دعائیں دی اور پھر دربار جا کر زیارت کرنے کو کہا۔ میں اپنی سوتن کے ہمراہ دربار پر جا کر زیارت کرنے لگی۔ ہم دونوں نے مل کر دیے جلائے اور پھولوں کی پتیاں قبر پر ڈالیں اور پھر میٹھے چاولوں کی دیگ وہاں پر موجود غریب غربا میں تقسیم کی۔ پھر ہم دونوں نے دربار سے نکلتے ہوئے بلند آواز میں دائمی خوشیوں کی دعا مانگی، ایک دوسرے کی طرف مسکرا کر دیکھا اور بچوں کے ہمراہ گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔